बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ بیجنگ میں ایران اور چین کے سربراہوں کے مذاکرات، 25 سالہ جامع معاہدے کے مکمل نفاذ پر زور، عالمی نظام میں زور زبردستی اور توسیع پسندی کی مخالفت پر اتفاق۔ اگر JCPOA میں سب واپس آ جائیں تو ہم بھی واپس آ جائیں گے، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی۔ ہندوستان اور پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، سینکڑوں افراد جاں بحق۔ غاصب اسرائیل پر یمن کا زبردست میزائل حملہ۔ اور غزہ کی جنگ غیر قانونی ہے، ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ تل ابیب میں ریزرو صہیونی فوج کے سینکڑوں اہلکاروں کی پریس کانفرنس۔ اب خبریں تفصیل سے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور چین کے سربراہوں نے دونوں ملکوں کے 25 سالہ جامع اسٹریٹجک معاہدے کی اہمیت اور اس کے مکمل نفاذ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جو شنگھائی اور شنگھائی پلس سربراہی اجلاس میں شرکت اور اپنے چینی ہم منصب نیز دیگر رہنماؤں سے ملاقات اور تہران بیجنگ تعلقات میں زیادہ سے زیادہ فروغ اور استحکام کا جائزہ لینے کی غرض سے چین کے سرکاری دورے پر گئے ہوئے ہیں، اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات اور گفتگو میں باہمی تعلقات میں فروغ اور علاقائی نیز عالمی حالات پر تفصیل سے بات چیت کی۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ تہران بیجنگ کے ساتھ اپنے تعلقات کی اعلیٰ ترین سطح تک پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اپنی خود سرانہ اور توسیع پسندانہ پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے دوسرے ملکوں پر جارحیت بھی کرتا ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی حد کا قائل نہیں ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا اصل اور بنیادی مقصد علاقائی امن و سلامتی کی تقویت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پوری دنیا میں امن کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ ملکوں کے باہمی تعلقات برابری کی بنیاد پر استوار ہوں اور دنیا میں طاقت، زور زبردستی اور ظلم و جارحیت کی نہیں بلکہ قانون کی حکمرانی ہو۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اس ملاقات میں اسلامی جمہوریہ ایران پر امریکہ اور صہیونی حکومت کے حملے کو بین الاقوامی قوانین اور اصول و ضوابط کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ زور زبردستی سے مشکلات حل نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمارا اسٹریٹجک حلیف ہے اور ہمیں خود سرانہ اقدامات کے مقابلے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کی تقویت میں ایک دوسرے کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ چین کے صدر نے کہا کہ ہم پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے کے ایران کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے کہا کہ جیسا کہ ہم نے شنگھائی پلس اجلاس میں کہا ہے، ہم دنیا کے سبھی ملکوں کو محترم سمجھتے ہیں اور علاقے میں امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر JCPOA میں سب واپس آ جائیں تو ہم بھی واپس آ جائیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے روزنامہ گارڈین کے ساتھ اپنے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ اگر سب جامع ایٹمی معاہدے JCPOA میں واپس آ جائیں تو ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اس انٹرویو میں کہا کہ جامع ایٹمی معاہدے کی حمایت میں سلامتی کونسل کی قرارداد موجود ہے جس کی تجویز امریکہ نے پیش کی تھی، اور یہ قرارداد برطانیہ اور فرانس سمیت سلامتی کونسل کے سبھی اراکین نے متفقہ طور پر پاس کی تھی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اگر ان کی نیت صحیح ہوتی تو وہ جامع ایٹمی معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد کی کوشش کرتے۔ انہوں نے اس انٹرویو میں کہا کہ IAEA کے ساتھ ہمارے مذاکرات جاری ہیں اور ایجنسی اور ہمارے تعاون کا نیا طریقہ کار طے ہونا ضروری ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ IAEA کے سیاسی محرکات کے حامل طرز عمل کے پیش نظر یہ بات
حقیقت پسندانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ IAEA کی آخری رپورٹ سے امریکہ اور 3 یورپی ملکوں نے ناجائز استفادہ کیا اور اس کی بنیاد پر قرارداد تیار کی، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران معاہدے کی پابندی نہیں کر رہا ہے۔ اسماعیل بقائی نے کہا کہ بہت سے ممالک اور شخصیات کام کر رہی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ علاقے کے بہت سے ملکوں میں پورے خطے میں کشیدگی پھیل جانے کی تشویش پائی جاتی ہے، بنابراً وہ حالات بدتر ہونے کی روک تھام کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جارحانہ اور ظالمانہ ایران کے خلاف 12 روزہ مسلط کردہ جنگ جارحانہ اور ظالمانہ جنگ تھی اور ہر ایرانی نے اس حقیقت کو محسوس کیا کہ یہ غیر منصفانہ اور ظالمانہ جنگ ہے اور اس کا مل کر مکمل اتحاد و یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 15 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ سول اسپتال کوئٹہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ سریاب روڈ پر ہونے والے خودکش حملے میں ایک زخمی اسپتال میں دم توڑ گیا، جس کے بعد اس دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ کوئٹہ کے سول اسپتال میں صوبائی وزیر صحت بخت محمد کاکڑ نے صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں بتایا کہ سریاب روڈ کے دھماکے میں 38 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے 8 ٹراما سینٹر میں زیر علاج ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کا تعلق کوئٹہ، نوشکی، دالبندین، قلات اور خسدار سمیت مختلف علاقوں سے ہے۔ واضح ہے کہ کوئٹہ میں سریاب روڈ پر منگل کی رات ایک سیاسی جماعت کے جلسے کے بعد خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس میں 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں سیلاب کی شدت بدستور برقرار ہے، جس سے وسیع نقصان کی خبر ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے وسیع رقبے پر پھیلی مختلف فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ سیکریٹری زراعت پنجاب افتخار علی نے بتایا کہ فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان تو پہنچا ہے، لیکن پانی اترنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ کتنا نقصان ہوا ہے۔ PDMA نے خبردار کیا ہے کہ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 5 ستمبر تک بارشیں ہوں گی۔ دوسری جانب پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ دریائے چناب کا سیلابی ریلا ملتان ڈویژن کی حدود میں پہنچ گیا ہے۔ پانی کے بڑھتے ہوئے مسلسل بہاؤ کے باعث مزید درجنوں بستیاں زیر آب آ گئی ہیں۔ ادھر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں طوفانی بارش، سیلاب اور بادل پھٹنے سے بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہندوستان کے مختلف حصوں میں طوفانی بارش اور بادل پھٹنے سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ جموں کشمیر، ہماچل پردیش، پنجاب، راجستھان، اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور اڈیشہ سمیت کئی ریاستوں میں شدید بارش اور سیلابی صورتحال نے تباہی مچا دی ہے۔ ہندوستانی حکام کے مطابق اب تک درجنوں افراد کی جان جا چکی ہے، جبکہ کئی قومی شاہراہیں ڈوب جانے، زمین کھسکنے اور پانی بھرنے کی وجہ سے بند کر دی گئی ہیں۔ ہماچل پردیش میں 100 سے زیادہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ چناب ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے، جس کی وجہ سے جموں سری نگر قومی شاہراہ سمیت متعدد اہم راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں نے حکومت سے عوام کو ساتھ لے کر چلنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصول رپورٹ کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بقول ان کے 8 فروری کے الیکشن کو لوٹ کر جو مصنوعی نظام قائم کیا گیا تھا اب دم توڑ رہا ہے۔ اس کانفرنس سے خطاب میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے حکومت پر الزام لگایا کہ ملک میں کبھی مری پلان اور کبھی لندن پلان کے نام پر بقول ان کے عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور کسانوں کو کچلا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ PTI حکومت عوام کی تائید سے آئی تھی، جس پر حملہ کیا گیا اور بانی PTI بقول ان کے عوام کا درد لیے جیل میں بند ہیں۔ یمن کی مسلح افواج نے مقبوضہ فلسطین کے شہر یافا پر ذوالفقار اور فلسطین 2 ماڈل کے 2 میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بدھ کو ایک بیان میں کہا کہ یمنی فوج نے مقبوضہ شہر یافا کو ذوالفقار اور فلسطین 2 ماڈل کے میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یحییٰ سری نے کہا کہ یہ کارروائیاں پوری طرح کامیاب رہیں۔ یمنی مجاہدین کے اس حملے کے نتیجے میں لاکھوں صہیونی بنکروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور تل ابیب ایئرپورٹ بند کرنا پڑا۔
یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ یہ کارروائیاں غزہ میں ملت فلسطین کی حمایت میں انجام دی گئی ہیں اور یہ یمن کے خلاف صہیونی جارحیت کا ابتدائی جواب ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی فوج نے آج بدھ کو یمن کی جانب سے مقبوضہ فلسطین میں بیلسٹک میزائل فائر کیے جانے اور تل ابیب کے بین گورین ایئرپورٹ کو بند کر دیے جانے کی خبر دی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ صہیونی فوج کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے یمنیوں کے حملے کو ناکام بنا دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ریزرو فوجیوں نے غزہ کے خلاف جنگ کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ عالمی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق اسرائیلی حکومت کے 300 سے زیادہ ریزرو فوجیوں نے غزہ کی جنگ میں شمولیت کے لیے ڈیوٹی پر جانے سے انکار کر دیا ہے۔ ان فوجیوں نے صہیونی حکومت کے دارالحکومت تل ابیب میں ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ نیتن یاہو کی غیر قانونی جنگ میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی ریزرو فورس کے ان فوجیوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اس جنگ میں شرکت نہ کرنا وہ اپنا قومی فریضہ سمجھتے ہیں۔ غزہ جنگ کے مخالف اسرائیل کے ریزرو فوجیوں نے اپنی اس پریس کانفرنس میں کہا کہ اس غیر قانونی جنگ کے تعلق سے وہ اپنے رہنماؤں سے جواب دہی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ غزہ پر قبضے کے لیے نیتن یاہو کی حکومت نے 10,000 ریزرو فوجیوں کو طلب کیا ہے۔ خبر رساں ذرائع کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے غزہ شہر پر اپنے شدید حملے جاری رکھتے ہوئے بعض علاقوں کو آتشی ہتھیاروں سے نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ان حملوں میں زیادہ تر شمالی غزہ کے علاقے شیخ رضوان کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پناہ گزینوں کے خیموں، شہریوں کی گاڑیوں اور ایمبولینسوں کو آتشی ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ غاصب فوجیوں نے شیخ رضوان علاقے میں دھماکے کر کے رہائشی عمارتوں کو وسیع پیمانے پر تباہ کر دیا۔ غزہ میں فلسطینی ریلیف اینڈ ریسکیو آرگنائزیشن نے اعلان کیا ہے کہ امدادی ٹیمیں غاصب فوج کے مسلسل حملوں کے باعث خیمہ بستیوں اور جلتی گاڑیوں میں لگی آگ کو بجھانے میں ناکام رہی ہیں۔ مغربی غزہ کے النصر علاقے میں رنتیسی اسپتال کے آس پاس بھی خیمہ بستیوں پر صہیونی فوجیوں نے بمباری کی ہے۔ ہندوستان کی حکومت نے دسمبر 2024 کے اختتام تک پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے آنے والے غیر مسلموں کو شہریت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ 31 دسمبر 2024 یا اس سے پہلے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے ہندو، سکھ، بودھ، جین، پارسی اور عیسائی برادری سے تعلق رکھنے والوں کو شہریت دی جائے گی۔ پہلے یہ تاریخ 31 دسمبر 2014 معین کی گئی تھی، جس میں 10 سال کی توسیع کر دی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سنو دوستوں، نیوز تو سب سنتے ہیں، پر اپنے دوست سے سنا کیا؟ صداقت اخبار میں آپ کا سواگت ہے۔ صداقت اخبار میں ہم صرف نیوز والے نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں۔ آپ کے علاقے کی تازہ خبریں سیدھا آپ کے پاس، گلی محلے کی باتیں ہوں یا بڑی خبریں، سب کچھ ملے گا یہاں۔ ہمارا ماننا ہے کہ آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے اور آپس میں جڑے رہنا چاہیے۔ تو نیوز سننے کا مزہ اب تھوڑا اور پرسنل بناتے ہیں۔ صداقت نیوز نیٹ ورک کے یوٹیوب چینل پہ آ جاؤ، ایک دم تازہ خبریں پاؤ اور ایسے لوگوں سے جڑو جو واقعی میں پرواہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ صرف اخبار ہی نہیں، آپ کا دوست بھی ہے۔ پر ہو دوستوں کو شیئر کرو اور ساتھ مل کے جانکاری میں رہو۔ مس مت کرنا، ابھی سبسکرائب کرو اور نوٹیفیکیشن آن کر لو تاکہ کوئی بھی خبر چھوٹے، کیونکہ صداقت اخبار میں ہم صرف خبریں نہیں، ہم آپ کی کہانیاں شیئر کرتے ہیں۔ صداقت اخبار لوگوں کو جوڑتے ہوئے، کہانیاں بانٹتے ہوئے۔ چینل پہ ملتے ہیں۔